کہتا ہے حضرت میں کئی ہزار بار پڑھ چھڑیا تو کھ نہیں ہویا تو 100 بار نہ کیوں ہونا. آپ نے فرمایا میاں تو پڑھ ہی چھڑیا میں تینوں کرنا لوں کہن ڈیا ہے. پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم مثلاً استغفر اللہ پڑھتے ہیں نا, اللہ یہ بولنا نہیں چاہیے لیکن آپ کی تربیت. ہم استغفار بھی بدماشوں والی کرتے ہیں. منع ہوں استغفار ہوں ڈے استغفر اللہ یہ کڑی استغفر اللہ بھی کائے ندامت. تیرا سر جھکا ہوا ہے, تو نے کہاں خود کو مجرم تسلیم کیا ہے. یہ کون سی استغفر اللہ تو نے تو استغفر اللہ کو خود پہ طاری نہیں کیا. ہمارے پاس احباب آتے ہیں بھائی اپنے پاس سے تو نہیں بتائیں گے, جو پیچھے بڑوں کا سلسلہ آ رہا ہے ہم کہہ دیتے ہیں بھائی 1.25 لاکھ واری نہ آیت کریمہ پڑھو, تو جناب وہ 2 دن بعد پھر بھائی ہوری ٹپکے ہوندے نے نال بھین ہوراں نوں لے کے انہیں جی ویکھو پڑھیا تے کھ نہیں ہویا. تو میں پھر آگے سے احباب کو یہ کہتا ہوں حضرت تسی اے سی لا کے کلین تے بہ کے اگربتیاں بال کے سامنے لاچیاں رکھ کے پڑھو ہیں ایک اور حضرت یونس علیہ السلام ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں. یہ پڑھنا تھوڑا ہے, پڑھ کچھ رہے ہیں توجہ کہیں ہے, پھر اس سے فائدہ کم نقصان زیادہ. کبھی حضرت جی استغفر اللہ کو خود پہ طاری کر کے پڑھنا, پھر دیکھو یہ استغفر اللہ کرتی کیا ہے. بڑا مضبوط وظیفہ ہے یہ. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں سوال آیا حضرت تسبیح زیادہ کرنی چاہیے کہ استغفار زیادہ کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا یار تسبیح کی بڑی شان ہے. اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض یسبح لہ ما فی السماوات والارض. ٹھیک ہے جی, سورہ حشر. کہیں اللہ کہتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. بڑی شان ہے جی تسبیح کی. لیکن آپ فرمانے لگے تو استغفار زیادہ کیا کر. وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور وہ کیوں بولا. آپ نے فرمایا کپڑا گندا ہو جائے نا تو اس کو خوشبو کے بجائے صابن کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. ہمارے کپڑے گندے ہیں حضرت, ہم روز ان کو گناہوں سے گندا کر لیتے ہیں. اس لیے حضرت جی کثرت سے نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. لیکن حضرت یہ والی استغفر اللہ نہیں بدماشاں والی, ٹھیک ہے نا, نہیں. استغفر اللہ کو خود پہ طاری بھی کرنا ہے, اس کو تھوڑا سا خود پہ طاری بھی کرنا. پھر دیکھو حضرت یہ کرتی کیا. اب دیکھو نا یہ اس کو کہتے ہیں طاری کرنا. میاں محمد بخش صاحب جی اس کو کہتے ہیں طاری کرنا. دیکھو ایسے طاری ہوتی کیا کہتے ہیں سہواری میں توبہ بنی تے میں ہاں بے اعتبارہ. اس کو کہتے ہیں طاری کرنا. سہواری میں توبہ بنی تے میں ہاں بے اعتبارہ. اس کو کہتے ہیں طاری کرنا. کہیں کیا کہتے ہیں ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا. اب آپ پتہ نہیں اس کو سمجھیں یا نا. اکھنوٹ کتورا پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جب کتیا بچے دیتی ہے نا تو 2-3 دن تک اس کے بچوں کی آنکھیں نہیں کھلتی. وہ کتے کا بچہ جس کی آنکھیں نہ کھلی ہیں اس کو کہتے ہیں پنجابی میں اکھنوٹ کتورا. وہ کتے کا بچہ جس کی آنکھیں نہ کھلی ہیں. پھر وہ کرتا کیا ہے کیونکہ آنکھیں نہیں کھلی ہوتی, نظر نہیں آتا, کبھی ادھر گرے گا کبھی ادھر گرے گا کبھی ادھر میاں صاحب دیکھو کیسی عاجزی کر رہے ہیں. ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا. سوکھا کام ہے حضرت جی یہاں تک آنا. یہ ہوتی ہے استغفار. ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا. پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا. سوکھا کام کریں. ایک اور شعر ہے وہ علماء ذرا منع فرماتے ہیں کہ اس کو نہ پڑھو, لیکن ذرا دیکھو بندے نے کیا عاجزی کی ہے. کیا کہتے ہیں اللہ معافی دے ہے بس چلو آج پڑھے گا میں بھی نہیں پڑھا گا کبھی. خود کو کیا کہتے ہیں اے محمد ٹھگ محمد اے محمد چور. اے محمد ٹھگ محمد اے محمد چور. جدا کلمہ لوکی پڑھ دے وہ محمد اور ہے. طاری کرنا خود پہ حضرت, پھر اثر دیکھنا اللہ کے نام کا. صرف طاری کرنا. ہم طاری نہیں کرتے, پڑھ کچھ رہے ہوتے ہیں توجہ کہیں ہوتی ہے, کیا کچھ اور رہتے ہیں حال ہمارا کچھ اور ہوتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہمارا عقیدہ ہے جی اہل سنت کا جو انبیاء ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں. لیکن دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کیا کہتے ہیں انی کنت من الظالمین. طاری کیا کرو, درود پڑھو, اس کو خود پہ طاری کرو. جب ہم پڑھتے ہیں نا حضرت جی ہمارا دل ہماری زبان کا ساتھ نہیں دیتا. دل کہیں ہوتا ہے زبان کہیں ہوتی ہے.
کوشش کیا کرو دونوں کو ملانے کی، اور اللہ کی قسم ہے جس دن دونوں نے مل کے کچھ پڑھ دیا نا وہ دن ہی وکھرا دن ہوگا، پھر ہے وہ دن ہی وکھرا دن ہوگا۔ دیکھیں نا جی، آپ گولی جتنی مرضی اچھی ہو، اب جتنا مرضی ہاتھ سے ماریں کسی کو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ نقصان نہیں کرے گی، کر جائے گی نقصان، لیکن اگر اسی گولی کو طریقے سے آپ گن میں ڈال کے ماریں گے نا پھر تو جان ہی لے جائے گی۔ جس دن دل اور زبان نے اکٹھے ہو کے کچھ پڑھ دیا نا وہ تو دن ہی وکھرا ہوگا، کیونکہ میں نے کہا نا اثر ہوتا ہے صرف ہم میں حضرت ہم جب مدرسے پڑھتے تھے نا جامعہ نظامیہ، ایک دن کچھ گفتگو اس طرح کی آ گئی یہ تاثیر کے حوالے سے کہ تاثیر کیوں نہیں رہی ہے۔ حضرت فرمانے لگے کیونکہ حضرت اب میں کہوں گا کہ اس دور سے کچھ مدارس کی حالات بہتر ہیں، اللہ بہتر ابھی بھی نہیں ہے، ابھی بھی بہتر ہے۔ ہمارے مدرسے میں اور ہماری یونیورسٹی میں 50 سال کا فرق ہے، یونیورسٹی آگے ہے مدرسہ پیچھے کھڑا ہے۔ اللہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مدرسہ 50 سال آگے ہوتا ہے، یونیورسٹی 50 سال پیچھے ہوتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مدارس کے حالات آپ کے سامنے ہیں، سڑیاں روٹیاں وہی دال ادوی چل رہی۔ جناب مدرسے یونیورسٹی کا بہترین میس ہے، وہاں بہترین کوک ہیں، ٹیبل لگے ہوئے ہیں، آپ نے بیٹھ کے پورے پروٹوکول سے کھانا کھانا، اور مدارس کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں ہم قصوروار ہیں۔ نہ ہم نے اپنی مسجدوں سے پیار کیا ہے، نہ ہم نے اپنے مدرسوں سے پیار کیا ہے۔ محفلیں بڑی بڑی ہو رہی ہیں، مسجدیں بھی ویران پڑی ہیں، مدرسے بھی ویران پڑی ہیں۔ ہمارے وہ پیسے جو مسجدوں پہ مدرسوں پہ لگنے چاہیے تھے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں لگ رہے ہیں۔ اس لیے پھر اہل سنت علمی لحاظ سے بہت پیچھے کھڑی ہے، بہت پیچھے کھڑی ہے۔ دن بدن جہلیت بڑھ رہی ہے، دن بدن جہلیت۔ تو آپ فرماتے ہیں جو ہمارا دور تھا وہ تو اور سخت دور تھا نا۔ آپ فرماتے ہیں ہم کھانا مانگنے جایا کرتے تھے، دوپہر کا کھانا نہیں، صبح کا اور رات کا کھانا۔ کسی کو دال مل گئی، کسی کو ساگ مل گیا، کسی کو پالک مل گئی، کسی کو ٹینڈے مل گئے، کسی کو کدو مل گئے، کسی کو جناب بھنڈی مل گئی، کسی کو توری مل گئی، کسی کو جناب وہ ماش کی دال مل گئی، کسی کو چنے کی مل گئی، کسی کو کالے چنے مل گئے، کسی کو سفید چنے مل گئے۔ کہتے پھر ہم نے کیا کرنا، مدرسے میں آ کے نا وہ سارا کچھ اکٹھا کرنا اور پھر اس کو کھانا۔ فرماتے ایک دن کیا ہوا، بارش شروع ہوئی بڑی، اور یہ والی گلیاں نہیں آپ کی پکی گلیاں، اگر بارش بھی ہے تو آپ پھر بھی نکل سکتے ہو، نہ سوچ بھی نہیں سکتے جی آپ ڈگنا ہے۔ کہتے سارا مدرسہ اندر بیٹھا اور بارش شدید، تصور ہی نہیں کھانا لینے جانے کا۔ کہتے ہیں کافی رات کو جا کے نا جب بارش تھمی تو شیخ الحدیث صاحب مدرسے تشریف لائے، سارا مدرسہ بھوکا ہے۔ اب فرمانے لگے جاؤ اپنے اپنے برتنوں میں سے نا جو مدرسے کا کنواں ہے نا اس میں سے پانی بھر کے لاؤ۔ کہتے ہم گئے، ہم نے پانی بھرا، لائے، آپ نے کہا رکھو سامنے، کہتے ہم نے رکھا۔ آپ نے بالکل سادے انداز میں، جیسے ہمارے بزرگ پہلے پڑھا کرتے تھے نا، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، کہتے وہی سادہ انداز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہی نہیں نی نہیں، ٹھیک ہے جی، وہ سادہ انداز۔ کہتے آپ نے پڑھ کے نا پانی پہ پھونکا، کہتے وہ پانی دودھ میں تبدیل ہو گیا۔ ہاں جی، حضرت سلطان نہیں کہتے، آپ فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بھارا ہو، کہتے وہ دودھ میں بدل گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اٹھاؤ اور جا کے پیو دودھ۔ کہتے ہم لے گئے، پیٹ بھر کے پیا، ختم ہونا تو دور کام نہیں ہوا۔ کہتے رات کو پھر پیا، کہتے صبح جب فجر کے لیے اٹھے نا تو پھر پیا، کہتے پھر ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، ایک دن پھر موسم کے وہی تیور، کہتے کچھ ہم بھی ڈھیلے ہو گئے، ہم نے کہا نا جی ان تے نسخہ مل گیا تھا پانی نو دودھ بڑھانا والا، تو انہاں پہ بنا لیں گے اسی نہیں تو نہ۔ کہتے ہم سب نے کنویں میں سے پانی بھرا، بارش برس رہی تھی، سامنے رکھے۔ ہم نے کہا مفتی صاحب نے تو پڑھا بھی موجود تھا، انہوں نے ہی کو ہے پڑھا تھا، ٹھیک ہے جی، تو ہم تو پڑھیں گے بھی معروف، ہمیں تو تھوڑی تجوید بھی آتی ہے۔ کہتے ہم نے رکھا سامنے اور شروع ہو گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے دودھ نہیں بڑھے، کہتے میں نے کہا پھر ٹرائی مارتے ہیں، کہتے ہم نے پھر ماری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے پھر نہیں بنا۔ کہتے میں نے کہا چلو تیسری بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے 3 نہیں 3 نہیں 300 نہیں 7، کہتے کم از کم 1000 بار ہم سب نے بسم اللہ شریف پڑھ لی، لیکن وہ پھر پانی کا پانی ہے۔ کہتے اتنی دیر میں بارش ختم ہوئی، موسم کچھ بہتر ہوا، حضرت تشریف لے آئے۔ بھائی تھا نا بچے بھوکے ہیں،
تشریف لے تو کیا دیکھتے ہیں سارا مدرسہ سامنے برتن رکھ کے نا پانی کو دودھ بنانے میں لگا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں مسکرا کے کہنے وہ ایک ہی کرن رہے. کہتے حضرت وہ بارش پڑی تھی کھانا ہم لینے جا نہیں سکے. ہم نے کہا بھی اب تو نسخہ پتہ لگ گیا ہوا ہے دودھ بنانے والا. تو حضرت آپ نے تو ایک بار پڑھا بھی مجہول معروف نہیں پڑھا آپ نے, تجوید نہیں تھی, مخارج ٹھیک نہیں تھے, قرات ٹھیک نہیں تھی, تو آپ کی تو ایک بسم اللہ نے دودھ بنا دیا. ہم تو ہزار بار پڑھ چکے ہیں تو دودھ کوئی نہیں بنایا ہے. وہ کہتے ہیں حضرت فرمانے کے پیچھے ہٹو, رکھو سامنے برتن. کہتے ہیں ہم پیچھے ہٹے رکھ کے پھر کہتے ہیں حضرت نے پھر وہی پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے وہ پھر دودھ بن گیا. کہتے آپ نے کہا اپنے اپنے برتن اٹھاؤ. کہتے سب چلے گئے. کچھ حضرت شاگرد کچھ مرید ایسے ہوتے ہیں جن میں تجسس ہوتا ہے, وہ کوشش کرتے ہیں جاننے کی. قبلہ مفتی صاحب فرماتے ہیں مجھ میں تھا. کہتے میں نے عرض کی حضور میں تو نہیں پینا کوئی, پہلے میں نے دسو کہ دودھ بان کی میں گیا ہے. بسم اللہ آپ کی بھی, بسم اللہ ہماری بھی, آپ کی سادی ہماری معروف, آپ کی بغیر تجوید کے ہماری تجوید کے ساتھ, آپ کی بغیر مخارج کے ہماری مخارج کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. آپ کا ہا بھی ٹھیک نہیں تھا, را بھی پر نہیں تھا, ہا بھی ٹھیک نہیں نکلا, میم بھی ٹھیک نہیں نکلا, با کا مخرج بھی ٹھیک نہیں تھا, سین پہ آپ نے سیٹی بھی نہیں لگائی. تو ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں آگے سے فرمانے لگے جب وقت آئے گا نا تو پھر تجھے بتا کے بھیجوں گا, ابھی وقت نہیں ہے جا. کہتے میں نے عرض کی نہیں حضرت پہلے 200 فرق کی ہے. تو کہتے آگے سے فرمانے لگے میرا بیٹا 2 فرق ہے, پہلا منہ کا, دوسرا زبان کا. کہتے عمر نہیں تھی نا, ابھی ابتدا تھی. کہتے میں نے عرض کی حضور وہ بھی فرق کوئی نہیں, آپ کے بھی 2 ہی ہونٹ ہیں میرے بھی 2 ہی ہیں, آپ کے بھی 32 ہی دانت ہیں میرے بھی 32 ہی ہیں, آپ کی بھی ایک ہی زبان ہے میری بھی ایک ہی ہے, آپ کی زبان کی ساخت بھی وہی ہے جو میری ہے, آپ کی بھی گوشت سے بنی ہے میری بھی گوشت سے بنی ہے, فرق کیا آ گیا؟ تو کہتے فرمانے لگے نہیں بڑے فرق ہے. کہتے میں نے اس کی حضور کہنے پہلا فرق منہ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس منہ میں آج تک کبھی لقمہ حرام نہیں ہے, پہلا فرق. اور دوسرا فرق زبان کا ہے, وہ یہ ہے کہ اس زبان سے آج تک کبھی جھوٹ نہیں نکلا ہے, اس زبان نے آج تک کبھی گالی نہیں دی ہے, اس زبان نے آج تک کبھی کسی کی غیبت نہیں کی, اس زبان نے آج تک کبھی کسی کی چغلی نہیں کھائی, اس زبان نے آج تک کبھی کسی پہ بہتان نہیں باندھا, اس زبان سے آج تک کبھی کسی کا دل نہیں ٹوٹا. آپ نے فرمایا جس دن تو بھی یہ والا منہ اور زبان لے آئے گا نا تیری بھی ایک پھونک پانی کو دودھ بنا دے گی. بس سب کچھ ہے, یقین نہیں, تقوی نہیں, پرہیزگاری نہیں, پاکیزگی نہیں. بس پھر جس دن یہ کچھ چیزیں جمع کر لو گے پھر دیکھو کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یقین نہیں. یہ ہمارا بہت بڑا نام ہے جی, یہ اللہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں بڑا خوبصورت نام ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اویسی فیض یافتہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمن. وہ لکھے حضرت ایک دن آواز فرما رہے تھے اور آپ لوگوں کی تربیت کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. آپ کو پتہ ہے حضرت جی پھر تھوڑی سی نا وہ ذرا لالچ دینی پڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے فلیکس پہ لکھنا پڑتا ہے لنگر کا خاص انتظام ہوگا. یہ خاص کی ہوتا ہے حضرت جی, ذرا پھر لکھنا پڑتا ہے لنگر کا. اور حضرت جی سنیاں دی محفل بڑی سونی ہوندی ہے لیکن اینڈ لنگر والا کام ہوتا ہے نا بڑا ہی کام خراب ہوتا ہے. 1 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی سونی محفل, لیکن بعد میں حضرت جی لنگر کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم نے بھول جانا کہ ہم مسجد میں کھڑے ہیں. یہاں ایک دنیا کی بات کرو تو کئی سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. اونچی بھی بولیں گے, دھکے بھی ماریں گے, چینا جپٹی بھی ہوگی. سونی محفل حضرت جی 4 گھنٹے کی محفل, 2 گھنٹے کی محفل, 3 گھنٹے کی محفل, لیکن حضرت جی ساڈا اینڈ بڑا ہی پڑا ہوتا ہے. وہ ایک چاولوں کا شاپر لینے کے لیے نا ہم اللہ کے گھر کی وہ بے حرمتی کرتے ہیں, اللہ معاف فرما دے. وہ بے حرمتی کرتے ہیں, اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے. بس ایک بات یاد رکھا کرو, جی وہ ڈبے دے چولا ہوتے تہاڈا نام لکھے ہے نا تو بندہ گھر آ کے بھی دے جائے گا, تو جی نہیں نہ لکھے ہے تو پھر تھی جو مرضی کر لو, لبنے کوئی نہیں ہے. اس لیے حضرت جی سکون سے اطمینان سے کھڑے رہا کرو اور اللہ کے گھر کی بے ادبی نہ کیا کرو. پتر
وہ چاول وہ لنگر جڑے اللہ دا گھر اللہ دے گھر دی بے ادبی کر کے لینے وہ بھوکے چنگے سی. یہ اینڈ بڑا خطرناک ہوتا ہے. سونی محفل ہوگی لیکن اینڈ بڑا خطرناک ہوتا ہے. نہیں، اپنے اللہ پہ یقین رکھنا، جو آپ کے مقدر میں ہے نا وہ مل کے رہے گا. اور میاں صاحب نے جی کمال لکھا ہے اس پہ پنجابی میں. اب فرماتے ہیں اندھیر غبار باورچی خانہ تے سہ منا وچ پکدا. ایک آپ کا باورچی خانہ ہے نا، ایک قدرت کا باورچی خانہ جہاں آم پک رہے ہیں، جہاں کنو پک رہے ہیں، جب بھنڈیاں پک رہی ہیں، جب کدو پک رہے ہیں، پکتے ہیں نا جی، تیار ہوتے ہیں. فرماتے ہیں اندھیر غبار باورچی خانہ تے سہ منا وچ پکدا، باج مقدروں ککھ نہیں لبدا تے دیگی روے ترکدا. وہ دیگی جس نے 36 دیگیں پکائی ہوتی ہیں، روٹی کٹ گئی انہوں ایک چمچ بھی نہیں لبا ہے. یقین رکھا ایک چاول کے شاپر کے لیے حضرت اللہ کے گھر کی بے حرمتی نہ کیا کرو. اور حضرت جی مجھے تو دیکھ کے قوم کو حیرانگی ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے آج پہلی بار کو چاول آسمان سے اترے ہیں. ہر روز اپنے گھر چاول نہیں کھاتے. قوم کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے آج پہلی بار آسمان سے چاول اترے ہیں، یہ قوم اس طرح کر رہی ہے. یار روز اپنے گھر میں چاول نہیں کھاتے، نہ کیا کرو. اللہ کے گھر کی بے ادبی نہ کیا. انتظامیہ سے بھی گزارش ہے، یہ اصل میں کیمرہ لگا ہے، ہو سکتا ہے کسی تک بات جائے. آپ بھی کوشش فرمایا کریں. ابھی ہمیں نا بڑی تربیت کی ضرورت ہے، ابھی ہمیں بڑی تربیت کی ضرورت ہے. ہم بھی بعض جگہ بڑی بڑی غلطی ہو جاتی ہے ہم سے. ابھی ہم تربیت کے مراحل میں، اس لیے آپ بھی کوشش فرمایا کریں مسجد میں لنگر والا معاملہ کیا ہی نہ کریں، باہر ہی کیا کریں. اوڑیاں جڑے معاملے ہونے نا باہر ہی ہون تاکہ اللہ دے گھر دی بے ادبی نہ ہو. اگر حضرت یہ ذمہ دار ہے تو ذمہ دار ہم بھی ہوتے ہیں جنہوں نے مسجد میں یہ پنڈارا کھولنا ہوتا ہے. کوشش فرمایا کریں اس کو باہر ہی رکھا کریں تاکہ اللہ کے گھر کی بے ادبی نہ ہو. بڑا ادب ہے جی اللہ کے گھر، بڑا ادب ہے اللہ کے گھر، بہت ادب ہے اللہ کے گھر. تو وہ آپ نا بیان فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا بھائی اللہ اللہ کیا کرو دل کو سکون ملے گا. حضرت ہم سکون کی دولت سے محروم ہیں. ہم نے بیریا میں ڈی ایچ اے میں سٹی ہاؤسنگ میں ہم نے گھر بنا لیا لیکن سکون کوئی نہیں ہے. موبائل ہمارے پاس بڑا قیمتی ہے، سکون نہیں ہے. گھڑی ہم نے بڑی مہنگی باندھی ہوئی ہے، سکون نہیں ہے. گاڑی بڑی عالی شان ہے، سکون نہیں ہے. برانڈ کا کوٹ ہے، برانڈ کے کپڑے ہیں، سکون نہیں ہے. کھانا بڑا اعلیٰ کھا رہے ہیں، سکون نہیں. بیوی بڑی خوبصورت ہے، سکون پھر بھی نہیں. بچے بڑے لائق ہیں، سکون پھر بھی نہیں. جاب بڑی اچھی ہے، سکون پھر بھی نہیں. آمدن بڑی اچھی ہے، سکون پھر بھی نہیں. کیونکہ حضرت ہم تھوڑی سی غلطی کر گئے، تھوڑی نہیں واوی کر گئے. کیونکہ سکون ان میں سے کسی چیز میں نہیں ہے، سکون اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں ہے. ہم غلطی کر گئے تھوڑی. ہم تھوڑی اللہ آپ سب کو اچھا گھر دے، اچھی گاڑی دے، اچھی گھڑی دے، لیکن یاد رکھنا سکون نہیں ہے اس میں. بلکہ حضرت جی جس کو میرا معاشرہ بڑا کمال سمجھ رہا ہے، میں بھی اسی جستجو میں، میں بھی یہی کوشش کر رہا ہوں. جس کو میرا معاشرہ بڑا کمال سمجھ رہا ہے، کیا بڑا مکان، عالی شان مکان، ٹھیک ہے دے، لیکن بھائی اس کو کمال نہ سمجھنا. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے آپ کے میرے ہم سب کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں. اب فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بلند عمارت بناتا ہے نا، بلند عمارت، تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس شخص کو مخاطب کر کے کہتا ہے او بندے تیری جگہ تو زمین کے نیچے ہے، تو اوپر کیا کرنے آ رہا ہے؟ تیری جگہ تو نیچے ہے، تو اوپر کیا لینے آ رہا ہے؟ جا نیچے کی تیاری کر گیا، وہ کس کام میں پڑ گیا؟ تیری نیچے. اور قبلہ جی میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ نہ سمجھے کہ میں صرف آپ کو سنا رہا ہوں، میں خود کو بھی سنا رہا ہوں. جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بڑا پسند ہے اللہ کو. بے وفائی ہے نا ہماری، بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. تو پھر حضرت یہ تو وہی نہ کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آیا، تو پھر جواب کیا آیا؟ دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے، اور بے وفا تیرے کا سارے زمانے کی ٹائم ہے.
تینوں صرف اینا کیا سی دن چ 5 باری ساڈے گھر آ جی کری، تو کدی آیا ہی نہیں ہے سارے زمانے لی ساڈے کا ٹائم ہے، دن میں صرف 5 بار بلایا تھا، ہم نہیں جاتے، ہم سے بڑا کون بے وفا ہے؟ وہ حضرت جی شادی کا ایک کارڈ آئے نا، ایک کارڈ، ایک ماہ پہلے ہم تیاریاں شروع کر دیتے ہیں سارے، ایک ہی کارڈ بس، اور یہاں دن میں 5 بار بلاوا آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر بلغان لگائیے، حی علی الصلاۃ، کوئی سڑکاں دے ویلے کھلوتے تھے، دکاناں دے ویلے بیٹھے ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا، اینے بے وفا ہوں حضرت، ایک کارڈ حضرت منہ چوکٹ اور بڑا سارے نے سنے ٹبر وے آتے حضرت، 5 پیغام دن چ، 5 پیغام، دل تو کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، اب سنو حضرت جی چاہتے ہیں پھر وہ آخری بات اور گفتگو، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے امام حسن بصری کے 10 دفعہ تو بڑھ، اور پھر توڑی نہیں حضرت جی، تدم آخر اپنی توبہ پر قائم دائم رہے حضرت، بہت بڑا نام حبیب اجمی رحمۃ اللہ، بڑے امیر آدمی تھے حضرت، پھر آئی آزمائش، اوکھی کاٹ فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا، حضرت نے اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا، ہم جتنے بیٹھے ہیں نا ہم سارے اسباب والے ہیں، کسی کی دکان ہے، کوئی کسی کی دکان پہ ملازم ہے، اس طرح ہی نا ہم اسباب والے ہیں سارے، حضرت کو اسباب کے ترک کا حکم آیا، حبیب اپنے گھر میں بیٹھ، وقت بڑا ہی لنگ گزر گیا، پہلے اپنے رب اور رب کے رسول کو منا، تسبیح اپنی عنایت فرمی، اور تلقین کیا اسم ذات اللہ، اسم ذات اللہ فرمایا، اس کو پکانا ہے ابھی، بیٹھ گئے حضرت گھر میں، اور شروع ہوئی پھر تسبیح حضرت، آپ نے تو صبر شکر کر لیا، لیکن لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ سے نہیں ہوا، مزاجن تلخ تھی ذرا، کچھ ایک دن گزرے نا تو آ کے آپ کو کہتی ہوں حبیب وہ یہ کیا تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہو، حضرت جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس تسبیح میں زور کتنا ہے، ہاں حقیقت بتا رہا ہوں، بڑا زور جائے اس تسبیح، لیکن ساڑی تسبیح کیوں زور نہیں لاندی، وہ بھی میں باپ کو چلو بتا ہی دوں گا، ہماری کیوں نہیں لگاتی۔ یہ انڈیا کے ایک صوفی بزرگ ہوئے ہیں شاہ بہیق رحمۃ اللہ تعالی، ان پہ کرم اللہ کا یہ تھا، وہ جس چیز کے پاس سے گزرتے تھے نا چیزیں آپ سے کلام کرتی تھی، وہ ایک دن گزر رہے تھے میرے ہاردہ کو تسبیح پہ پھیرے، میری طرح کا نا کوئی تسبیح چلا رہا تھا، تو حضرت گزرے تو تسبیح بول اٹھی، تو جو تسبیح بولی نا پھر حضرت نے اس کو شعر میں لکھا، کیا لکھتے ہیں، مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، اور تو نے مجھے کیا پھیرنا ہے، اور میں اچھی بلی مدینے سے اتنی سفید آئی تھی، جیسے تو خود تیرا اندر کالا تو نے مجھے بھی کالا کر دیا، مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، آپ نے تسبیح سے پوچھا اس کو چھوڑ، اس کو تیری سمجھ نہیں آئے گی، مجھے بتا راز کیا ہے، تو پھر جو تسبیح نے راز بتایا تو پھر حضرت نے دوسرے مصرے میں لکھا، کیا کہتے ہیں، مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، ہاں من کا پھیر دے محبوب ملا دوں تو، ہائے ہائے او خالی مجھے نہ پھیر، اس کو بھی پھیر، اس کو پھیر کے پھر مجھے پھیر، پھر تجھے بتاؤں مجھے میں زور کتنا ہے، ہماری تسبیح اس لیے کچھ نہیں کرتی، ہم اسے پھیرتے کوئی نہیں، ہم اسے پھیرے جاتے ہیں، جس دن حضرت اس کو پھیر کے اس کو پھیرو گے نا تو پھر دیکھو یہ تسبیح تمہیں اٹھا کے لے کے کہاں جائے گی، مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، من کا پھیر دے ترت ملا دوں تو، پھر حضرت نے پھیری، حضرت ہیں تو بی بی صاحبہ آ کے کیا کہتی ہیں، حبیب یہ کیا تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہو، ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، آ جاؤ جا کے اٹھ کے کوئی محنت مزدوری کرو، کوئی پیسے کما کے لاؤ،
ہم بھی کو ترن والا کھائیں. دن آدمی تھے, بیوی انہوں نے بحث کری دی حضرت جی. ٹھیک ہے جی, ہاں انہوں نے نہیں بحث کری دی, خرابی ہوں حضرت جی. غصہ ہے, گھر سے باہر چلے جاؤ, وضو کرو, نوافل پڑھنا شروع کر دو, یہ تو اینڈ طلاق ہے حضرت اس کا. ہاں بحث نہیں کرنی کبھی بی بی سے. دنا آدمی تھے حضرت, لوٹا, تسبیح, مصلی, قرآن پاک لیا حضرت. جنگل صوفی تو پہلے دعا کرتے ہیں, کیا دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. ہائے ہائے ہائے. صوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں, کچھ جگہ انج دی ہوئے جتھے میں ہوں تو بس یار ہوئے. آپ فرماتے ہیں میں چلا گیا, سارا دن جنگل تسبیح پھری حضرت. اللہ 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 اللہ, سارا دن پھری حضرت. رات پڑی تو گھر آ گئے. آپ فرماتے ہیں جب گھر آیا نا تو سب سے پہلا سوال بی بی نے گھر آتے یہی کیا, حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کی. تو پوچھتی ہے مزدوری کی تو مزدوری کدھر ہے؟ اللہ. آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا. میں نے کہا نہیں, وہ سارے مزدوری مانگ رہے تھے لیکن میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا میرا مالک بڑا کریم ہے, مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. ہائے ہائے. حضرت جی سچ دسیو سارے اسلام آباد والے ہو, ہے کریم کہ نہیں؟ کریم ہے, وہ کریم ہے تو ہم چل پھر رہے ہیں نا. باقی تو اس کو سارا ہی پتہ ہے ہم راتوں کو کیا کرتے ہیں. یعنی تو نہیں میاں محمد بخش صاحب نے کہا ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا, لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. کوئی پہلوان یہ نہ سمجھے کہ میں بہت پہلوان ہوں. تو پہلوان نہیں بھائی, وہ کریم ہے. تو نہیں پہلوان, وہ کریم ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا وہ سب مانگ رہے تھے, مجھے شرم آ گئی کیونکہ میرا مالک بڑا کریم ہے. تو بیوی صاحبہ تو نہیں نا رمز سمجھی, تو کہتی ہیں اچھا چلو پھر کل مزدوری مانگنا, چلو 2 دن کی آئے گی تو ذرا زیادہ پیسے آ جائیں گے. حضرت حبیب فرماتے ہیں میں اگلے دن پھر چلا گیا. ہیں جی پھر اسی طرح اللہ 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 اللہ. سارا دن فرماتے ہیں گزارا, رات پڑی تو پھر میں گھر آ گیا. آتے بی بی صاحبہ نے پھر وہی سوال کیا, حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا خوب کی. تو بی بی صاحبہ کہتی پھر مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو پھر ٹالا. میں نے کہا سارے ہی مانگ رہے تھے, مالک میرا بڑا کریم ہے, مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. بی بی صاحبہ غصے میں آ کے کہتی ہیں حبیب اب جب کل جاؤ گے نا کام پہ تو پہلے جا کے مزدوری نہ شروع کرنا, پہلے 2 دن کی مزدوری لینا, اگر تو دے پھر اس کا کام کرنا, نہیں تو کہیں اور جا کے کام کرنا. اب حضرت کو یہ صوفی سمجھے گا یہ تیر کیسے لگتا ہے یہاں آ کے حضرت, کیونکہ صوفیوں نے کہا تھا نا سونے ملا نظارہ ایسا نہیں یار بٹانا حضرت, ایسا نہیں یار بٹانا. آپ فرماتے ہیں میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا, اس نے کیا کیا دیا ہے. خیر آپ فرماتے ہیں تیسرا دن آیا, میں پھر چلا گیا. سارا دن پھر اسی طرح اللہ اللہ کرتے گزری. فرماتے ہیں جب رات کو گھر آنا پڑا نا تو بڑا پریشان. اوے حبیب وہ 2 دن تو ٹالا تھا, آج کیا کہنا ہے اس کو, آج کیا جواب دوں گا. پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولی, کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہیں جائے, جو مجھ سے برداشت ہی نہ ہو. فرماتے فیصلہ کیا باہر ہی بیٹھ جاؤ, آدھی رات کو گھر جاؤں گا جب سو جائے گی, اور آج دی رات سے گزار ہونا کل دی کل نہ دیکھیں گے. اب فرماتے میں باہر بیٹھ کے پھر شروع ہو گئے. ہائے ہائے اللہ 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 اللہ. فرماتے ہیں آدھی رات آئی تو میں گھر آ گیا. میں نے کہا تھا چلو دیوار پھلانگ کے گھر چلا جاؤں گا, سو گئی ہوگی, لیکن کہتے جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں منظر ہی بدلا ہوا ہے. جی رات تو آدھی ہے لیکن گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا, یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جل گیا. پھر دل میں خیال آیا کسی کو ترس آیا ہوگا, کو دے گیا ہوگا کچھ. اب تو دیوار پھلانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اب فرماتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی نے دروازہ کھولا, تو اب فرماتے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں بڑی خوش ہے, کپڑے بھی جناب اس نے نئے پہنے ہوئے ہیں. فرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ اتنی خوش کیوں ہے, اس نے نئے کپڑے کہاں سے لے لیے ہیں. جی فرماتے سوال میں نے خود سے کیا, جواب وہ دیتی ہے حبیب
वो ये किसकी मजदूरी करते रहे हो, तुम्हारा मालिक तो वाकयातन बड़ा करीम है। आप फरमाते मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती है आगे खुद ही देख ले। फरमाते हाथ पकड़ा तो अंदर ले गई। आप फरमाते जब अंदर गया तो जाके क्या देखता हूं, जिस जिस चीज की जरूरत थी ना सब का ढेर लगा है जी। कहती आप तो मजदूरी कर रहे थे ना, भाई आपका मालिक इतना करीम है, आपको तंग नहीं किया उसने, ये बंदे उसने भेजे थे, ये सारा कुछ वो दे के गए हैं। आप फरमाते मैं रो पड़ा, कुर्बान जावा तेरी बंदा परवरी। आप फरमाते जब मैं रो पड़ा ना तो मुझे रोता देखकर वो कहती रोए ना, सिर्फ सामान नहीं आया आपके लिए पैगाम भी आया है। आप फरमाते मैंने कहा पैगाम क्या आया है? तो कहती पैगाम ये आया है हबीब तू काम में कमी ना आने देना, मजदूरी में नहीं आने देंगे। आए आए इस्लामाबाद वाले वो कर लो यार, इस्लामाबाद वाले वो कर लो यार, कर लो, क्यों नहीं कर दे, कर लो यार, करके तो वेखो यार, कर लो ना। मत्था लाओ हजरत, वो ना कोई पुत्र मत्था नहीं जे ला सकता, कोई वो ना मत बड़ा जोरा वाला जी, कोई वो ना मत्था नहीं ला सकता है। जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, न है कसरे दारा न गोरे सिकंदर, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे हैं जी। हाँ वो मत्था ना लाओ यार, इन्नी बीमारी च मैं आया जे तुहाडे कोल, यारी ला लो यारी ला लो, नमाज ना छड्डो पुत्र, नमाज ना छड्डो, कुरान पाक पढ़ो, जिक्र करो, उन्हें याद करो, उन्हें याद करो हैं जी, उन्हें याद करो, उन्हें याद करो, ठीक है जी। फिर इंशाल्लाह कभी फिर मौका बनेगा तो फिर इत्थों अगला सबक शुरू करेंगे, क्योंकि मैं तकरीबन सवा घंटा बोल गया। अल्लाह मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा तो भाग गया वजूद सड़दा पे अंदर सारा है जी। लेकिन ये है ना हो मैं आवां तो तुहाडे च कोई ना छड़दा ही नहीं है जी। इस गल का भी तो ध्यान रखना ना, हजरत बुलाण ते जो लाण हो जी डॉक्टर सुलेमान आ रहा है, वो एक भी ना आया है, वो तो चढ़ता ही नहीं है जी। इसलिए अल्लाह का शुक्र है आँखें नम हो गई, आँखें भीग गई सारी, साडा काम हो गया जना है जी। बस हजरत साम के रखी हो हथू साम अपने अल्लाह ने यार। भाई रब ने क्या कहा तुम्हें यार, क्या कहा आम मुझे खिलाओ, वो तो पाक है, माँ उरीदु मिन्हुम मिन रिज़्क़ व माँ उरीदु अन युतिमून। वो बंदे सारा कुछ ही तेरे लिए है, चलिया सारा कुछ। हाँ हजरत नमाज पढ़ो सारे, ठीक है जी, किसी ने नमाज नहीं छोड़नी, पक्की बात है जी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जी, हाँ अल्लाह अल्लाह करने, दुरूद पाक पढ़ने, हाँ इंशाअल्लाह अल्लाह आप सब पे रहम फरमाए, आपका नाम आराम ना रहेगा न जाए। ये जो आँखें भीगी हैं, ये जो आंसू निकले हैं हजरत, अल्लाह इनको कबूल फरमा ले, अल्लाह इनको कबूल फरमा जी, हाँ अल्लाह इनको कबूल फरमा ले। मैं ये शेर तो हर पंजाबी का ही है, तो मेरे पीरो मुर्शिद दादा पीरो मुर्शिद का ये शेर है, तो मैं इस पर पढ़ के बस करने लगा, ठीक है जी। आप क्या पढ़ा करते थे? आया पंजाबी में ठीक है ना, काम समझ आया, ठीक है। हाँ आप पढ़ा करते थे, जब तक चले खूब चलाई साय अपने दी यारी। ये सांसों की यारी है, काट किस तरह रही है टहनी को जिस पे हम बैठे हैं, पता नहीं कब ये टहनी कटनी और हमने जाके कब्र में गिर जाना है जी, पता ही कोई नहीं है। तो आप क्या फरमाते थे, जब तक चले खूब चलाई साय अपने दी यारी, ओला सट फा जंजालां वाले, तेला अल्लाह नल यारी है जी। इस्लामाबाद वाले यारी ला लो यार, यारी ला लो, और नहीं जे लाई तो एनियां मौजा ने हैं, ला के भी तो वेखो, हाँ ला के भी तो वेखो। वमा अलैना इल्ला